Audio Jungle. سر پہلے اپنے خاندان کے پس منظر کے بارے میں آپ آگاہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور میرا انٹرویو کر رہے ہیں. شیخ صاحب، میرا پس منظر یہ ہے. میرا نام سردار طارق محمود بشیر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور میں گزشتہ 26 سال سے اس پروفیشن سے منسلک ہوں. میری جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ میں بیسیکلی بلانگس ٹو اے ریموٹ ایریا آف ڈسٹرکٹ پونچھ آزاد کشمیر. اور آزاد کشمیر میں میری جو ابتدائی تعلیم تھی وہ میں نے وہیں سے حاصل کی. میٹرک تک اپنے ایک نیٹو جو اسکول تھا، ولیج تھا، وہاں سے میں نے حاصل کی. اس کے بعد ہمارا جو تحصیل لیول پہ ایک ڈگری کالج تھا، انٹر کالج اور ڈگری کالج، وہاں سے میں نے گریجویشن کی. اور گریجویشن کے بعد پھر میں کراچی چلا گیا. کراچی سے میں نے ایس ایم لاء سے الحمدللہ میں نے لاء کی ڈگری لی. میں نے LLM بھی کیا، ایک پارٹ کیا، لیکن دوسرا پارٹ اپنی مصروفیت کی وجہ سے میں نہیں کر سکا، ٹائم نہیں دے سکا. اور وہاں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر میں یہاں پہ اسلام آباد آ گیا. بیسیکلی میری جو فیملی ہے وہ ایک مڈل کلاس فیملی ہے اور میرے والد صاحب ایک پڑھے لکھے تو تھے اور ہیں الحمدللہ، اللہ ان کو زندگی دے. وہ 75 سال ان کی ایج ہے، اس وقت حیات ہیں. تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے تھے سارے. اس کے باوجود انہوں نے کچھ سرکاری جاب نہیں کی. وہ اپنی محنت مزدوری جس طرح سے ان کا دل کرتا تھا اس طرح سے اپنی محنت مزدوری کرتے رہے. کچھ ٹائم کے لیے وہ ملک سے باہر چلے گئے، سعودی عرب، UAE، اور بس تقریباً 2 جگہوں پہ وہ زیادہ رہے ہیں. تو ایک مڈل کلاس ہونے کے ساتھ ساتھ سیلف میڈ بھی تھا. میں کچھ اپنی ایجوکیشن کے ساتھ اپنی چھوٹی موٹی جاب بھی کرتا رہا. میرا چھوٹا بھائی وہ بھی لائر ہے، وہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے اور اس کی کم از کم کوئی 19 سال 20 سال اس کی بھی پریکٹس ہو چکی ہے اور وہ تھوڑا تھوڑا سیاست میں بھی انوالو ہے. سر ماضی اور موجودہ نظام تعلیم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ شیخ صاحب، ماضی کی تعلیم میں اور موجودہ نظام تعلیم میں فرق تو بہت سارا ہے. اس کو آپ 2 حصوں میں یوں تقسیم کر سکتے ہیں کہ ایک تو بدقسمتی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو تعلیم کا جو نظام ہے وہ پہلے بھی اور اب بھی، ان کو 2 کیٹیگریز میں لیتا ہوں. پہلے بھی اور اب بھی اس کے 2 مطلب نظام تھے، نصاب 2 تھے. ایک نصاب تھا جو ایلیٹ کلاس کا نصاب ہے، جس میں وہ آپ کہہ سکتے ہیں جس میں پرائیویٹ سکولز، ڈیکن ہاؤس، SLS، مطلب اس ٹائپ کے جتنے بھی بڑے سکول ہیں جس میں عام شہری افورڈ نہیں کرتا، ان کی فیسیں اتنی ہیں. اور ایک تو وہ کلاس ہے اور دوسری کلاس وہ ہے جو سرکاری اسکولوں میں لوگ بچوں کو پڑھاتے ہیں. وہاں 10 20 50 روپیہ مہینے کی فیس ہوتی ہے اور جو افورڈ نہیں کرتے تو وہ وہاں پہ. پہلا تو یہ ڈفرینس ہے. دوسرا ڈفرینس ماضی کے حوالے سے اور موجودہ دور کے حوالے سے اگر کیا جائے اس میں بھی فرق یہ ہے کہ موجودہ دور کی جو ایجوکیشن ہے دیٹ از کوائٹ ڈفرینٹ. اس لیے کہ اب کا جو نظام ہے وہ سارا کمپیوٹرائز نظام ہے. اس کی ایجوکیشن کی وہ جو پیرامیٹرس تھے وہ سارے چینج ہو گئے ہیں، کمرشل ہو گئی ہے. اور پہلے جو ہمارا زمانہ تھا اس میں ایک تختی اور ایک سلیٹ ہوتی تھی اور کلاس 6 تک ہمیں انگریزی کا پتہ نہیں ہوتا تھا اور انگریزی ہماری 6 کلاس سے سٹارٹ ہوتی تھی. اور اس میں اور اس میں اور اس وقت کا پڑھا ہوا آدمی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص کر کے اسپیشلی ہماری فیلڈ میں اس کا کامیاب ہونا میں سمجھتا ہوں ایک بڑی بات ہے. الحمدللہ میں تو اپنے آپ میں کامیاب وکیل سمجھتا ہوں اس حوالے سے کہ میں نے
اپنے 26-27 سال کے عرصے میں پروفیشنلی کام کیا ہے اور اللہ نے کامیابی دی ہے. والدین کی دعائیں تھیں, استادوں کی دعائیں تھیں, گائیڈنس تھی ان کی. تو سر اگر آپ کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے, جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ والد محترم جاب بھی نہیں کی اور قانون کی طرف سے بھی کوئی فائدہ بھی نہیں تھا, تو آپ کو شعبہ قانون کی طرف آنے کا خیال کیسے آیا؟ بڑا اچھا اور خوبصورت سوال کیے ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس طرح کا کوئی سوال کریں. شیخ صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کہتے ہیں ہمارے شعبے میں کہتے ہیں کہ وکیل بائی برتھ ہوتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بائی برتھ وکیل ہوں. اس لیے کہ جب میں 5ویں 6ٹھی 7ویں کلاس میں بھی پڑھتا تھا نا, تو وہاں پہ بھی اگر کسی نے مجھ سے کوئی سوال پوچھا ان فیوچر کہ کیا بننا ہے آپ نے, تو میں نے اس سے یہی کہا کہ میں لائر بننا چاہتا ہوں. میں تھرو اپنے ٹارگیٹ آیا ہوں. میں کوئی کسی حادثاتی طور پہ اس شعبے میں نہیں آیا. میں بہت زیادہ انسپائر تھا. میں ایک تو سچی بات ہے کہ میں قائد اعظم محمد علی جناح کو میں نے بہت پڑھا, بہت ساری ڈاکومنٹریز میں نے ان کے حوالے سے دیکھی. ایک تو میں ان سے متاثر تھا. پھر میں نے یہ دیکھا کہ صرف پاکستانی بلکہ دنیا میں بھی کسی بھی بڑے آدمی کو دیکھ لیں, اس کی بیک گراؤنڈ میں پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ بندہ وکیل تھا. ہمارے سر سید احمد خان دیکھ لیں, احمد شیخ بریلوی دیکھ لیں, علامہ محمد اقبال دیکھ لیں, قائد اعظم دیکھ لیں. موجودہ پاکستان کے اندر جو پالیٹکس اچھے پالیٹیشینز ہیں, ذوالفقار علی بھٹو کا نام بھی ہے, یہ سارے لا سے ریلیٹڈ لوگ تھے. میری بڑی ایک خواہش تھی, اور میں اپنی فیملی کا سب سے پہلا وکیل ہوں. اور اس سے دلچسپ بات یہ ہے کہ میں ہمارے ایک یونین کونسل ہے, خاصی بڑی یونین کونسل ہے, اس یونین کونسل کا میں چوتھا وکیل ہوں. اور اب تو الحمدللہ میری اپنی فیملی کے اندر میرا چھوٹا بھائی وکیل ہے. میری فیملی کے اندر بہت وکیل ہو گئے ہیں, اور میری اس یونین کونسل کے اندر میرے خیال میں مور دین 30 اب لائرز ہیں, جو ود ان 10 to 15 ایئرس, مطلب یہ سارے لوگ آئے ہیں. سر شعبہ قانون کے ساتھ سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کے کیریئر کے زمانے میں کن شخصیات نے آپ کی رہنمائی فرمائی, اور آپ کیسے محسوس کرتے ہیں سپریم کورٹ تک کا سفر؟ بہت سارے نشیب و فراز دیکھے, اور اتار و چڑھاؤ تو زندگی کا ایک معمول ہے, ہر انسان کی جس فیلڈ میں بھی ہے اس میں تو آتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا کامیابی سے میں نے سپریم کورٹ تک کے ٹارگٹ کو اچیو کیا ہے, یہ شاید کسی اور کے نصیب میں یہ نہیں ہے. اس لیے کہ میں الحمدللہ میں نے فرسٹ اٹیمپٹ میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا لائسنس لیا, اور پرابیبلی مجھے 2019 میں نہ بلکہ 2018 میں مجھے لائسنس ملا سپریم کورٹ کا, اور بہت سارے کیسز بھی میں الحمدللہ کر چکا ہوں سپریم کورٹ کے. بیسیکلی یہ جو ہمارا شعبہ ہے, یہ تو ساری زندگی سیکھنے والا ہے اور لرن کرتا ہے اس کو, اور اس میں شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. ہمارے شعبے کے اندر بہت سارے لوگوں کی ناکامی کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں. تو شارٹ کٹ تو اس میں ہے نہیں, اس میں ٹائم کنزیومنگ ہے. آپ کی نسل در نسل مگر آپ کے دادا پردادا سے سارے لوگ اگر اس شعبے سے منسلک تھے, تو آپ کہیں کہ مجھے کوئی جلدی میں مجھے کوئی وہ ٹارگٹ مل جائے گا, نہیں ہوتا. اور سیکھنے کے حوالے سے یہ ہے کہ چونکہ ساری زندگی لرن تو کرتا ہے انسان, اپنے اپوننٹ وکلا سے بہت کچھ سیکھا ہے. میں نے اسپیشلی اپنے مخالف وکلا سے بہت کچھ سیکھا ہے. اپوننٹ کہنا چاہیے, ان کو مخالف بھی نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ ان کی اپنی ایک پوزیشن ہوتی ہے. اور ہر چھوٹے بڑے آدمی سے سیکھا ہے. اسپیشلی میں اپنے استاد محترم جناب یاسین آزاد صاحب کا بھی بڑا مشکور ہوں, کیونکہ انہوں نے بھی میری ابتدائی جو میری اپرنٹسشپ تھی وہ ان کے ساتھ تھی کراچی میں, اور انہوں نے کافی رہنمائی میری فرمائی. اور ساتھ میں والدین کی دعائیں تھیں, اور یہ اللہ کی مہربانی ہے سب سے بڑی. سر ماضی اور آج کی عدالتوں کی کارکردگی, جج صاحبان کے فیصلوں اور خدمات میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ اس میں فرق بھی ہے اور کچھ وجوہات بھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ماضی کے مقابلے میں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا لا میں ریفارمز ہوئی ہیں. وہ ایک کہاوت سنی ہوئی کہ آپ نے کہ کہتے ہیں کہ دیوانی معاملے میں بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے. کئی نسل در نسل کیسز چلتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اپنی پریکٹس کے حساب سے جو کچھ میں نے دیکھا ہے کہ آج کل بڑے سے بڑا دیوانی کیس بھی
ایک عدالت میں 5-6 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں لگا تھا، اور وہ اس عرصے کے اندر وہ ختم ہو جاتا ہے، جو کہ نارملی پہلے بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا، اب نہیں لگتا۔ دوسرا یہ ہے کہ ماضی کے مقابلے میں اب چونکہ جو سسٹم ہے وہ کمپیوٹرائز ہو گیا ہے، اس میں تھوڑی سی تیزی آ گئی ہے، فیصلے اب تھوڑے سے جلدی بھی ہو رہے ہیں، کچھ ریفارمز بہتری کی طرف تو گریجولی ہم جا رہے ہیں، آل دو کہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہم گریجولی بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ مزید بہتری ہوگی، اچھی کی امید رکھنی چاہیے۔ سر آپ نے سول کورٹ سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، سپریم کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک، سب سے زیادہ آپ نے کن مقدمات پر ترقی کی اور آج کل کیا حالات ہیں؟ شیخ صاحب میری پریکٹس ویسے تو لوگ چوائس سے بھی کام کرتے ہیں کہ میں نے فلاں فیلڈ میں کام کرنا ہے، ہر انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ اپرینٹس شپ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس فیلڈ میں قدم رکھتے ہیں تو گریجولی فیلڈ خود بخود آپ کو راستہ دیتی ہے کہ آپ نے کدھر جانا ہے۔ ایک تو آپ کے پاس جو لٹیگیشن، سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے میں ٹوٹل پیورلی سول سائڈ پر کام کی ہوں، میں اور کوئی کام میں نہیں کرتا، میرے جتنے بھی لٹیگیشن ہے، میری جو اسپیشلٹی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف سول سائڈ پہ ہے، اس میں دیگر چیزیں بھی آ جاتی ہیں، رینٹ کے معاملات بھی آ جاتے ہیں، فیملی میٹرز بھی آ جاتے ہیں، کارپوریٹ سائڈ تو خیر اس میں نہیں آتی، یہ پیورلی جو دیوانی مقدمات ہوتے ہیں میں وہ کرتا ہوں۔ سر عدلیہ کے حالات جو آج کل چل رہے ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ پہلے تو معاملہ 6 جج صاحبان کا، عدلیہ کے حالات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے سر؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ملک کی ترقی کی بنیاد عدل اور انصاف ہے۔ بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو ایک نظام ہے جوڈیشری کا، وہ اس میں انصاف نہیں ہے، اس میں عدل نہیں ہے، اس میں انصاف بھی نہیں ہے، عدل اور انصاف اس طریقے سے نہیں ہے، اس میں فیصلے ہوتے ہیں بیسیکلی، اور فیصلے کاغذات کو دیکھ کے ہوتے ہیں، ڈاکومنٹیشن کو دیکھ کے کرتے ہیں کہ جی یہ ڈاکومنٹس اس کی فیور میں ہیں، لہذا یہ فیصلہ اس کی فیور میں دیا جائے۔ عدل اور انصاف کو تھوڑا سا اگر آپ اس کو شرعی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو اس کا کرائٹیریا بڑا ڈفرینٹ ہے، وہ نہیں ہے۔ اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ یہ 75 سالوں میں ایک گرہ لگی ہوئی تھی اس کے اوپر، باندھا ہوا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے 6 ججوں نے ایٹ لیسٹ اس گرہ کو کھولا فرسٹ ٹائم، اور میں ہوپ فل ہوں کہ معاملات اچھے کی طرف جائیں گے، اور یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے پاکستان کی ہسٹری میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایسے موقع اس سے پہلے نہ کبھی آیا، اور یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس موقع کے اوپر ونس فار آل ساری چیزیں سیٹل ہونی چاہیے ٹو دی ایکسٹینٹ آف جوڈیشری۔ سر جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے، لیکن حالات جو نظر آ رہے ہیں وہ بہتری کی طرف نہیں جا رہے ہیں، بظاہر نظر نہیں آ رہے، کوئی شک نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کل ہی ایک خط موصول ہوا ہے جس پہ مقدمہ بھی درج ہوا ہے، جی جس میں کیس سلجھانے کے بجائے الجھائے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے سر؟ سر اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا 75 سال سے ساری وجوہات سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو واقف نہ ہو، سب کو پتہ ہے، لیکن اب انفارچونیٹ یہ ہے کہ کوئی بولتا نہیں ہے، کہتا نہیں ہے۔ اب کم از کم کچھ تھوڑا سا لوگوں کے اندر یہ ایک اخلاقی جرت ضرور پیدا ہوئی ہے، ایک اویئرنیس ضرور آئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اویئرنیس کے اندر ہمارا جو سوشل میڈیا کا کردار ہے وہ سب سے اہم کردار ہے۔ اب لوگوں نے بولنا شروع کر دیا، اب کسی کو وہ جو ڈر اور خوف تھا نا جو پہلے ماضی میں، غالباً میرے نزدیک شاید وہ خوف اب ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ ہے کہ اب اس کا یہ ایک ہوتا ہے نا کسی چیز کا اینڈ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ موم بتی جب وہ اینڈ پہ جل کے ختم ہو رہی ہوتی ہے تو ایک لمبا شعلہ دیتی ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ سیم سچویشن از ہیئر، یہاں یہ معاملات اگر 75 سال سے چل رہے تھے تو اب یہ اس نج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب یہ ٹھیک ہونا ہے، انہوں نے انشاءاللہ ہماری امید ہے۔ ہمارا چونکہ ملک ہے، پیارا ملک ہے ہمارا، اس ملک نے آگے بڑھنا ہے، اور اس بنیاد اس ملک کی یہی عدل و انصاف ہے۔ اس پہ آگے ہم بات کریں گے۔ جی جج صاحبان کے خلاف کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ کس کا؟ دیکھیے جج صاحبان نے جو خط لکھا تھا وہ تو بیسیکلی لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور سپریم جوڈیشل کونسل آپ
آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان. تو بنیادی